بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے سید اقتدار علی خان اور مجھے معلوم چلا ہے کہ پاکستان سے متعلق کچھ کہا جائے۔ پاکستان سے متعلق میں کیا کہہ سکتا ہوں، بس یہی کہوں گا کہ ایک حدیث ہے، حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الطہور نصف الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ تو جو پاکیزگی اختیار کر لیتا ہے تو آدھا ایمان تو اس کو ویسے ہی مل جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام رکھا گیا ہے، تو اس کا پہلا ہی لفظ پاک بنتا ہے۔ پاکستان، پاک، طیب و طاہر۔ جو محمد علی جناح مرحوم مقبور کے ساتھ ان کے رفقائے کار نے دامے درہم سخن شامل ہو کر اس کو حاصل کیا، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آزادی ہمیں نہیں ملی ہے، پاکستان ایک دن بھی نقشے کے اوپر موجود نہیں تھا 14 اگست 1947 سے پہلے۔ پاکستان نہیں تھا، ہندوستان تھا۔ اگر ہندوستان کو آزادی ملی 15 کو، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے آزادی پائی 15 تاریخ اگست کی، مگر پاکستان کا تو قیام ہوا تھا۔ قیام میں اور آزادی میں بہت فرق ہے۔ پاکستان تو ایک دن بھی غلامی میں نہیں تھا، ایک دن بھی غلامی میں نہیں تھا۔ کیا کیا نام لوں، اس کے اندر بہادر یار جنگ تھے، اس کے اندر ایسی ایسی ہستیاں موجود تھیں، اور قائد اعظم کے ایسے ایسے ساتھی ان کو ملے جنہوں نے دامے درہم سخن اس میں قدم سے قدم ملا کے قائد اعظم کے ساتھ پاکستان کے لیے جد و جہد کی، اور پاکستان کے حصول کے لیے علامہ اقبال مرحوم و مغفور، انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تکمیل کے لیے قائد اعظم کے ساتھ ان کے رفقائے کار شامل ہوئے۔ راجہ صاحب محمود آباد اور بے شمار ایسے نام ہیں جو اس وقت اس لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے، جس کی کمانڈ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم مقبول کر رہے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، عمارت بہت عرصے کے بعد تعمیر ہوتی ہے، 6 مہینہ، 7 مہینہ، 1 سال، مگر اگر اس کو ڈیمولش کرنا ہے، مسمار کرنا ہے، تو ایک بلڈوزر آئے گا اور 5-10 منٹ کے اندر اندر وہ بلڈنگ ڈیمولش، مسمار ہو جائے گی۔ بنانا بہت آسان ہے، بنانا بہت مشکل ہے، بنانا بہت مشکل ہے، مٹانا بہت آسان ہے۔ بنانے میں سالوں گزر جاتا ہے، تب جا کے کوئی عمارت بنتی ہے، تب جا کے کوئی ملک آزاد ہوتا ہے، تب جا کے کوئی ملک کا قیام ہوتا ہے۔ مگر اس کو اگر ہم برباد کرنا چاہیں، اس کو ہم تباہ و برباد کرنا چاہیں، ختم کرنا چاہیں، تو اس میں ذرہ برابر دیر نہیں لگتی۔ بقول شاعر کے کہ جس گھر کے بنانے میں کوئی ساتھ نہیں تھا، یعنی تذکرہ ہو رہا ہے 14 اگست 1947، 1947 سے پہلے کا، کہ جس گھر کے بنانے میں کوئی ساتھ نہیں تھا، یعنی پاکستان، اس گھر کے جلانے میں رضاکار بہت تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی قرارداد 23 مارچ 1947 کو اس کو تسلیم کیا گیا، قرارداد پاکستان 23 مارچ 1947، اور قیام پاکستان جو ہوا وہ 14 اگست 1947 کو ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رمضان المبارک کی متبرک محترم معزز تاریخ بھی 27 رمضان المبارک، جس میں پاکستان نقشے کے اوپر ابھرا۔ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ بنانا، تعمیر کرنا بہت مشکل ہے،
بہت وقت درکار ہوتا ہے، جان، مال، عزت، آبرو، سب سے جانوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ بہت لوگ اس کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، بہت لوگ قیام پاکستان کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میں کیا اس مختصر وقت میں بیان کروں، ان گنت، بے شمار۔ مگر اگر کوئی اس کو مسمار کرنا چاہے، ڈیمولش کرنا چاہے، تباہ و برباد کرنا چاہے، تو اس میں کچھ وقت نہیں لگتا۔ بلڈوزر آ کے اس کو چشم زدن میں دیکھتے ہی دیکھتے اس کو زمین بوس کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ، تیتر اور بٹیر کا کھانا بھیجا۔ قرآن میں آیت ہے کہ ہم یہ کھاتے کھاتے تھک چکے ہیں، تو ہمیں گاجر، مولی اور ککڑی بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم من و سلوہ کو چھوڑ کے یہ سبزیاں مانگ رہے ہو، گاجر، مولی اور ککڑی۔ تو بالکل اس کی مثال اسی طرح کی ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح، بہادر یار جنگ اور ان کے رفقا راجہ صاحب محمود آباد اور بہت ساری ہستیاں ہیں جو اس میں شامل رہیں، دام درم سخنیں، جنہوں نے دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھانا، اور انہوں نے قیام پاکستان کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھا۔ بقول شاعر کے کہ میرا تصور میرے ارادے کریں گے فطرت پہ حکمرانی، میرا تصور میرے ارادے کریں گے فطرت پہ حکمرانی، جہاں فرشتوں کے پر ہیں لرزاں، میں اس بلندی پہ جا رہا ہوں۔ یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شعر مجھے اس موقع پہ پاکستان کے لیے اور یاد آیا، ذرہ بے ثبات ہوں، ایک ذرہ ہوں، ایک پھونک سے ادھر سے ادھر ہو جاؤں گا، مجھے ثبات نہیں ہے، مجھ میں ٹھہراؤ نہیں ہے، میں ہوا کے رخ پر ہوں، ہوا مجھے جہاں لے جائے گی میں چلا جاؤں گا۔ پہلا مصرع دیکھیے، دوسرا مصرع دیکھیے، ذرہ بے ثبات ہوں، حاصل کائنات ہوں، یعنی مسجود ملائکہ ہوں۔ اللہ نے جب مجھے بنایا، یعنی انسان کو، تو ملائکہ کو اور عزازیل جو بعد میں شیطان بنا، سب کو کہا سجدہ کرنے کے لیے، سارے ملائکہ نے کیا الا ابلیس۔ انسان مسجود ملائکہ ہے، ملائکہ نے اس کے آگے اللہ کے حکم سے پیشانی ٹیک دی۔ ذرہ بے ثبات ہوں، حاصل کائنات ہوں، میرے لیے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانوایا جاؤں، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مبعوث کیا، آپ کو خلق کیا۔ ذرہ بے ثبات ہوں، حاصل کائنات ہوں، میرا وجود کچھ نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کے اعمال تو ایسے ہیں جیسے کلانام، جانور یا اس سے بھی پست۔ یعنی اللہ نے انسان کے اعمال کو دیکھ کے کہا تو مسجود ملائکہ تھا، تیرے کردار نے تجھے اسفل سافلین میں، تاریکیوں میں، اندھیروں میں ڈھکیل دیا، اور تو جانوروں سے بھی گر کے ہو گیا۔ اب دوسرا مصرع دیکھیے گا، پہلا تھا ذرہ بے ثبات ہوں، حاصل کائنات ہوں، میرا وجود کچھ نہیں، میرا وجود کیا نہیں۔ کیا نہیں میں قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقائے کار آتے ہیں۔ یہ ان کے رفقائے کار کے لیے یہ آخری میں کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جیسا ہمیں دیکھنا چاہا ہم ویسے ہو گئے تو ہماری کیا شان ہے، کیا اعلیٰ اور فر شخصیت ہے۔ ہم دنیا پہ ایسے انمٹ نقوش چھوڑ کے جائیں گے کہ دنیا قیامت تک کے لیے ہمیں یاد کرتی رہے گی۔ اسی لیے پاکستان ہمیشہ کے لیے بنا ہے، اور میرا یقین محکم ہے کہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔